بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام اس دینی پروگرام میں شرکت کرنے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس مجلس میں ہمارا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ پھر خاص کر یہ بابرکت وقت کہ افطاری کا وقت قریب ہے اور الحمدللہ ہم سب روزے کی حالت میں ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ سے جو بھی دعا کی جائے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 28واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج کی رات 29 کی رات ہے، جو طاق راتوں میں آخری رات ہے، جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب کیا، پھر ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے صحت و عافیت عطا فرمائی اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی، رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح اس مالک کی فضل و رحمت سے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں اور اس سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ دنوں میں ہم جو بھی عبادت کر سکے اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور جو باقی وقت ہے، بہت قلیل وقت باقی بچ گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان خصوصی ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا ہی چاہتا ہے، اور اس نے کوچ کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس حال میں رمضان کو اپنا یہاں سے لے جائے کہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ہوں اور ہماری نیکیاں اللہ نے قبول کر لی ہوں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے، اداسی بھی بہت ہے اس ماہ مبارک کے جانے کی، کہ نیکی کا مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا یہ موسم بہار ہر سال جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر مساجد میں ایک بے رونقی سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے اندر وہ ذوق اور شوق کم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح رمضان المبارک میں ہمیں نیکی کرنے کی، پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح پورا سال اللہ رب العزت ہمیں ان نیکیوں میں دلچسپی لینے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت زندگی میں ہمیں بار بار یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الروم کی آیت نمبر 51 سے شروع ہوگا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی دلائل ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کس طرح
فوت شدگان کو جو دنیا سے جا چکے قبروں کے اندر مدفون ہیں کس طرح قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور بطور دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کی مثال دی۔ آخری آیات جو پچھلے درس میں ہم نے تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا کہ جس طرح، اور اس کو دلیل بنایا قیامت کے دن فوت شدگان کو دوبارہ زندہ کرنے پر، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ زمین جو بالکل بنجر اور بے آباد اور مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اس زمین کو اللہ رب العزت زندگی بخشتے ہیں، پھر وہ زمین کھیتیوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے لہلہانے لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مالک اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ مالک فوت شدگان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا اور دنیا دار لوگوں کا طرز عمل اور رویہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ جو بارش سے مایوس ہو چکے تھے، زمین بے آباد ہو چکی تھی اور شدید ضرورت تھی بارش کی، تو جب اللہ رب العزت نے ان کو بارش عطا کی اور بارش کے ساتھ زمین سے انگوریاں اگیں، پھول پیدا ہوئے، کھیتیاں اگیں، تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، اذا ہم یستبشرون، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ اگر اللہ رب العزت ان کی یہ سرسبز و شاداب کھیتیاں اور ان کے باغات، ان کو کوئی ایسی ہوا بھیج کر جو غیر موافق ہوا ہو، تند و تیز ہوا ہو، جس میں شدید سردی ہو یا شدید گرمی ہو، وہ بھیج کر ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دیں، ان کی کھیتیوں کا رنگ زرد پڑ جائے اور ان کی کھیتیوں کی شادابی اور ان کا لہلہانا ختم ہو جائے، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اگر ہم بھیجیں ریحن، کوئی سخت قسم کی ہوا، تند و تیز ہوا جس میں شدید سردی ہو یا شدید گرمی ہو، جس کے ذریعے ان کی کھیتیوں پر وہ اثر انداز ہو، فرعو ہو، پس وہ دیکھیں اپنی ان کھیتیوں کو مصفرہ، زرد پڑی ہوئی، یعنی اس کے ساتھ ان کا رنگ زرد پڑ جائے، جس طرح خزاں کے موسم میں ہوتا ہے، پت جھڑ کے موسم میں ہوتا ہے، تو کھیتیوں کا رنگ تبدیل ہو جائے، رنگ زرد پڑ جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ اس کے بعد فوراً ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفر کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ جب ان کو اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی تھی تو اس وقت بھی یہ خوش ہوئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تو اللہ رب العزت ان کی نعمتوں کو دوام اور استحکام بخشتا، تو انہوں نے اس وقت بھی فخر کا اظہار کیا، ہماری کھیتی، یہ نہ ختم ہونے والی ہماری کھیتی اور ہماری یہ جائیداد، ہماری یہ پراپرٹی، تو اس وقت اس پر اترانے لگے، فخر کرنے لگے، اور آج جب اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آفت آنے کی وجہ سے، تیز آندھیاں آنے کی وجہ سے اب اس کا رنگ بدل گیا، اس میں تبدیلی ہو گئی اور وہ کھیتی تباہ ہونے لگی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، کس انداز میں؟ واویلا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ تو یعنی مومن کی طرح ان کی کیفیت نہیں ہے۔ مومن کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اس کو نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ مومن کے لیے بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہ پہلے حدیث پاک بیان کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان امرہ کلہ خیر، مومن کا
تمام معاملہ اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ اعزاز اور شرف صرف مومن کے لیے ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر، اگر اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر اس کو کوئی تنگی یا مصیبت پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کفار کی، دنیا دار لوگوں کی، اللہ کے نافرمانوں کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت اس پر اترانے لگتے ہیں، شکر کرنے کی بجائے فخر کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ابتلا آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر فوراً ناشکری اور صبر کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آئے تھے کہ ہماری کھیتی تباہ کر دی، ہمارا کاروبار تباہ کر دیا، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ اس نے ہم پر یہ کیسی مصیبت ڈال دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے، یہ کفار کا رویہ ہے کہ نعمت ملے تو اترانا، اور نعمت چھن جائے تو پھر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اور اللہ رب العزت کو پر اس کا الزام لگانا، اور اس طرح کی گفتگو کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مصیبت ڈالتی ہے، ہم ہی اس کے لیے نظر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان کو جتنا مرضی ان کو واعظ کریں، ان کو سنائیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ زیادہ غمزدہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ زندہ نہیں، حقیقت میں مردہ ہیں، اور جو مردہ ہوتے ہیں ان کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے اپنی بات الموتى، مردوں کو، فوت شدگان کو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بطور مثال ایک جو مشاہدے میں جو مثال ہے، جو ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْمِعُ، اور نہیں سنا سکتے آپ سم کہتے ہیں بہرے کو، الدعاء، اپنی پکار، آپ بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں تو آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، آپ بہرا شخص جو سن نہیں سکتا، سامنے سے آ رہا ہو تو آپ اس کو اپنی بات کریں تو وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا، یہ جائے کہ جب پیٹھ پھیر کر وہ چلا جائے تو آپ اس کو اپنی بات کریں اور پھر وہ آپ کی بات سن سکے۔ تو جس طرح بہرا زندہ ہے، دیکھتا ہے، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سانس لیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے سننے کی صلاحیت چھین لی ہے، تو آپ اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ تو یہ لوگ تو جو ہیں در حقیقت مردہ ہیں، ان کو اللہ رب العزت یہ آپ کی بات آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ کہ سننے سے مراد یہاں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سننے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، تو ان کو اگر آپ کی آواز ان کے کان تک پہنچے بھی تو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان کو اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور ساتھ یہ مسئلہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو لوگ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا والوں کی بات اگر اللہ کسی کو سنانا چاہے تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو جو قبروں میں جا چکے ہیں، آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، جو فوت ہو گئے ہیں۔ ایک زندہ ہے لیکن اس کے کانوں سے سننے کی اللہ نے صرف صلاحیت سلب کی ہے، تو وہ زندہ ہونے کے باوجود آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ لیکن وہ شخص جس سے اللہ نے ساری صلاحیتیں جو دنیا میں دی تھی سلب کر لی ہیں، کہ وہ بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، آپ نے اس کو غسل خود دیا،
آپ نے کفن خود پہنایا، خود اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر گئے، تو وہ آپ کی بات کیسے سنے گا؟ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر مثال دے کر اس مسئلے کو اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فاطر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نابینا، اعمی نابینا، والبصیر اور دیکھنے والا بینا، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ اس بات کو سب لوگ جانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دیکھنے والا اور ایک نابینا شخص یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. دوسری اللہ تعالیٰ نے مثال دی ولا الظلمات ولا النور، یہ بھی سبھی لوگ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. اور اس بات کو بھی سبھی مانتے ہیں ولا الظل ولا الحرور، اور جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اس بات کو بھی تسلیم کر لیجئے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں، جو زندہ ہیں وہ اور جو فوت ہو گئے ہیں وہ برابر نہیں. اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے، جس کو چاہے درختوں کو سنا دے، دیواروں کو سنا دے، پہاڑوں کو سنا دے، جس کو چاہے سنا دے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے اپنی بات من ان لوگوں کو فی القبور جو قبروں میں جا چکے، آپ ان کو اپنی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح باقی سارے اصول مانتے ہو اسی طرح یہ بھی تسلیم کر لو کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں. زندہ لوگ سنتے ہیں، فوت شدگان سنتے نہیں. اور صاف صاف فرما دیا بڑی واضح آیت میں وما انت بمسمع، اور نہیں ہیں آپ سنانے والے من ان لوگوں کو فی القبور جو قبروں میں جا چکے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر بھی اس بات کو واضح کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ہی آپ بہرے کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں. تو یہاں ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ زندہ لوگ سنتے ہیں، جو فوت شدہ ہیں وہ نہیں سنتے. اور آپ نے کئی دفعہ اس بات کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ایک آدمی گہری نیند سویا ہوا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اس کو کوئی خبر نہیں ہے، حالانکہ وہ سویا ہے، فوت نہیں ہو گیا، سویا ہوا ہے. تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں تو اس کو کوئی پتہ نہیں آپ نے کیا بات کی ہے. تو جو فوت ہو جائے اس کو آپ اپنی بات کیسے سنا سکتے ہیں؟ اس میں ایک دو اشکال یہ سامنے آتے ہیں کہ جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ میت کو دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میت کی روح اس میں لوٹاتے ہیں جب منکر نکیر کے سوال جواب کے لیے، فتنہ قبر کے لیے، تو وہ لوگوں کے واپس جانے کے پاؤں کی آہٹ سن رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا واقعہ کہ جب بدر کے موقع پر بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے ڈیڈ باڈیز کو، ان کی مردہ لاشوں کو ایک کلیب بدر میں ان کو جب پھینکا گیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ ہاں کیا آپ نے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو برحق پایا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت یہ کون سے سنتے ہیں، یہ تو مر گئے. تو آپ نے فرمایا اس وقت یہ اپنے زندہ ہونے کی نسبت بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو یہ جو دو واقعہ ہیں یہ مستثنا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی روح لٹائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سنتے ہیں، اور پاؤں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، اس میں سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ بدر والوں کو سنانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور ان کو مرنے کے بعد اور زیادہ یعنی ان کو سزا کے طور پر ان کو سنانا، یہ اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام کیا. تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ اللہ نے سنایا. اس کے علاوہ عام قاعدہ یہ ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں
وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہم ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ پھر ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر وہ سنتے نہیں تو ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جا کر ان کو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ہم ان کو سلام کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں بھی واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام دعا ہے اور ایک سلام تحیہ ہے۔ سلام تحیہ جو ہے اس کا جواب دینا، رد السلام، یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جو سلام کہتا ہے، سلام کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن جو سلام دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ پر آپ کو سلامتی عطا کرے، تو سلام دعا جو ہے اس کا جواب دینا لازمی نہیں ہے۔ تو سلام تحیہ زندہ کے لیے ہے، جب اس کسی زندہ کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم اور وہ سنے تو اس کے لیے جواب دینا لازمی ہے، لیکن فوت شدگان کے لیے جواب دینا لازمی نہیں، کیونکہ وہ سلام دعا ہے، اور یہ لازمی بھی نہیں کہ یہ سلام ان کو سنا جائے۔ دعا جس کے لیے کی جاتی ہے لازمی نہیں کہ وہ دعا اس کو سنائی دے۔ تو اس لیے یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ ان کو سلام کہا جاتا ہے اس لیے وہ ہر بات سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو مشرکین مکہ ہیں، آپ کے مخاطبین ہیں، یہ اگر آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو غم زدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ بہروں کو، یعنی جو سننے کی صلاحیت سے محروم لوگ ہیں، ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، عمی جو ہے العم یہ کہتے ہیں بصیرت کو، تو یہاں العمی کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اس کا معنی جو دل کے اندھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انت بہاد العمی، اور نہ تو آپ ان اندھوں کو ان ضلالتہم، گمراہی سے راہ پر لانے والے ہیں، یعنی آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ان کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے، ان کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ دل کے اندھے جو ہیں، جنہیں گمراہی سے نکال کر نجات کی راہ پر لے آنا آپ کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح واضح طور پہ فرما دیا، ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو ان لوگوں کو اپنی بات سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ فہم مسلمون، اور پھر وہ فرما بردار بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا کہ مومن جو آپ کی بات سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، تو ان کو آپ اپنی بات سنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سننے کی رغبت موجود ہے، اور جو طلب صادق رکھتا ہو، سچا جذبہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سناتا بھی ہے اور سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ان فی ذلک لذکری، بے شک قرآن پاک کے اندر البتہ نصیحت ہے، کن کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، ان لوگوں کے لیے جن کا دل زندہ ہو۔ لمن کان لہ قلب او القی السمع، پھر وہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنیں، اہتمام کے ساتھ، وہو شہید، اور پھر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی حاضر ہو۔ تو گویا کہ قرآن پاک کتاب نصیحت ہے، کن کے لیے؟ جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اپنے اندر سچا جذبہ رکھتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے مراحل ذکر کیے کہ اللہ رب العزت نے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی میں کون کون سے مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان پیدا ہوا اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی کے مختلف مراحل اور پھر آخر میں موت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من ضعف، کمزوری سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت ضعف سے مراد کمزوری، تو کمزوری سے مراد کیا کہ انسان بہت کمزور تھا۔ پہلے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کا اصل تو مٹی سے ہے،
پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ہڈیاں چڑھاتا ہے، اس پر ان کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اپنے فضل و رحمت سے، اپنی قدرت کاملہ سے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو انسان انتہائی نحیف اور کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمزوری سے پیدا کیا، جب پیدا کیا تو آپ بڑے نحیف اور کمزور تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو قوت اور طاقت عطا کی۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو نحیف و کمزور تھا، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا، نشو و نما پاتا گیا، اور پھر بچپن کا دور آیا، لڑکپن کا دور آیا، پھر جب جوانی آئی تو اللہ رب العزت نے اس کو کمزوری کے بعد خوب قوت اور طاقت عطا کی۔ اور یہ جوانی جو انسان کے عروج کا دور ہوتا ہے، اس میں انسان کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد قوت عطا کی، یعنی جوانی عطا کی۔ پھر اس کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کے بعد، قوت کے عطا کرنے کے بعد، طاقت عطا کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ضعف، جسم کے اندر پھر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو گئی، پھر ضعف آنا شروع ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ تو یہاں بڑھاپا اور کمزوری دو چیزوں کا الگ ذکر کیا، ضعف اور شیبہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جو انسان کا ادھیڑ عمر کا دور ہوتا ہے، کہولت کا دور ہوتا ہے، اس میں جوانی والی وہ قوتیں اور طاقتیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، ہاتھوں میں اتنی گرفت نہیں رہتی، نظر کی اینک لگ جاتی ہے، آنکھوں کے اندر، نظر کے اندر وہ قوت نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان کا چلنا پھرنا وہ اس طرح اچھلنا کودنا نہیں رہتا جس طرح جوانی کے دور میں تھا۔ تو انسان کے یعنی آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ شیبہ، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور بڑھاپے کی عمر میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، انسان کی معلومات بھی، حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، انسان اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے یہ مراحل ہیں۔ تو جب یہ انسان کی زندگی کے مراحل ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان آہستہ آہستہ جب طاقتیں قوتیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات بالآخر جواب دے جاتی ہیں، انسان کے سارے اوصاف متغیر ہو جاتے ہیں، بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، رخسار پچک جاتے ہیں، دانت نکل جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، تو یہ قوت کے بعد ضعیفی اور بڑھاپا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نظام ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ساری اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یعنی انکار کرتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھایا کہ یہ سارا سسٹم آٹومیٹکلی نہیں ہوا، یہ اللہ رب العزت نے سسٹم یہ بنایا ہے، اور اس کے بعد جب انسان کے اندر وہ قوتیں اور طاقتیں نہیں رہیں تو بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے، بالآخر اس کا نتیجہ موت ہے۔ تو جس طرح موت برحق ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی برحق ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ یہ جو لفظ ضعف ہے اس کو بعد نے ضاد کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا ہے، زبر کے ساتھ بھی، یعنی ضعف، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے اور دونوں لغات جائز ہیں، اس کو دونوں طرح پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک گھڑی، یعنی دنیا میں وہ بہت
تو قیامت کے دن یہ مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا دنیا میں نہیں ٹھہرے، یعنی آخرت کو دیکھ کر، آخرت کا عذاب دیکھ کر ان کو دنیا کی زندگی بالکل حقیر معلوم ہوگی، دنیا کی زندگی کا مدت تھوڑی بہت کم معلوم ہوگی ان کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ بہکائے جاتے تھے، اسی طرح یہ بہکائے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو یہ لوگ جو قسمیں کھائیں گے یہ جھوٹی قسمیں کھائیں، حالانکہ یہ کئی سال لمبی لمبی عمریں یہ دنیا میں رہے، لیکن آخرت کی ہولناکیاں دیکھ کر ان کو دنیا بالکل حقیر نظر آئے گی اور کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، وہ تو صرف ایک گھڑی دنیا کے اندر رہے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں الی یوم البعث، یوم البعث تک، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک تم ٹھہرے رہے ہو۔ تو اللہ کی کتاب سے مراد یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے علم کے مطابق جو وہ اور اللہ کے فیصلے کے مطابق جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، تم قیامت تک رہے ہو، ٹھہرے رہے ہو۔ تو اس سے مراد دنیا کے اندر ٹھہرنا موت تک، اور موت کے بعد قبروں کے اندر رہنا قیامت تک۔ فہذا یوم البعث، یہی وہ دن ہے دوبارہ زندہ کیے جانے کا، یہی وہ دن ہے اٹھائے جانے کا۔ ولکنکم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ تو گویا کہ یہ لوگ جو کہیں گے قیامت کے دن کہ قیامت کا دن جو ٹھیک وعدے کے مطابق آن پہنچا ہے، لیکن تم یہ بات نہیں جانتے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جو کہا کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کو تم انہیں کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، ڈراتے ہو، تو یہ ہے وہ دن جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ جب قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہم نے قبروں سے ہمیں کس نے دوبارہ اٹھا دیا، کس نے زندہ کر دیا؟ تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا جس دن کا، اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس طرح ہم آیت نمبر 56 پہ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ آخری آیات جو ہیں ان کے بارے میں درس بھی دیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ تو کل اس طرح یہ ہمارا درس تفسیر کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ پھر رمضان کے بعد روٹین کے مطابق جو درس تھا وہ جاری رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت میں مجلس میں ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرمائے۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی نیکیاں اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالی خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ تعالی فلسطین میں ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے آزادی دلائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمن ان یہودیوں کو جنہوں نے القدس پہ ناجائز قبضہ جما رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے اور ان کو تباہ و برباد کرے، اور مسلمانوں کو ان کی شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا اور زندگی میں ہمیں بار بار یہ بہاریں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دے کہ ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا سکیں، حج اور عمرے کے لیے جا سکیں۔ الہ العالمین یہاں پہ ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ جب آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری کرنا۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، جو کچھ تو نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ اور اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے اپنے فضل و رحمت سے
تو نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرما، اور جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعا قبول فرما، اور یہ رمضان مبارک کا جو وقت باقی ہے اللہ اس میں بھی ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔